یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں؟ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلا دوں گا۔ ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، یقین جانیے کہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے اندیشہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ ان کے باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا، میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا۔ چنانچہ جب وہ ان سے اور ان بتوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بخشی اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا کی۔ مفسر مفتی محمد تقی عثمانی۔ سورہ مریم، آیت نمبر 42۔ تفسیر: حضرت ابراہیم کا باپ آزر نہ صرف بت پرست تھا بلکہ خود بت تراشی کیا کرتا تھا۔ آیت نمبر 44۔ تفسیر: بتوں کی عبادت کرنے کا خیال در حقیقت شیطان کا ڈالا ہوا خیال تھا، اس لیے بتوں کی عبادت کا مطلب یہی تھا کہ انسان شیطان کو قابل اطاعت سمجھ کر اس کی عبادت کرے۔ آیت نمبر 45۔ تفسیر: یعنی جو انجام شیطان کا ہوا وہ اب کا بھی ہو۔ آیت نمبر 47۔ تفسیر: عام حالات میں کافروں کو سلام کی ابتدا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جہاں کوئی دینی مصلحت دائی ہو تو اس نیت سے سلام کرنے کی گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی توفیق دے کر سلامتی سے ہمکنار فرمائیں۔ سورۃ توبہ 114۔ 9 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس وعدے کا حوالہ دیا ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ اپنے یہ وعدہ اس وقت کیا تھا جب آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے۔ چنانچہ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو پھر آپ اس کے لیے دعا کرنے سے دست بردار ہو گئے۔ آیت نمبر 50۔ تفسیر: چنانچہ حضرت ابراہیم کو نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی بھی اپنا مقتدا سمجھتے ہیں۔ قرآن کے خوبصورت اور ایمان افروز اردو اور ہندی ترجمہ و تفسیر کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بیوٹیفل قرآن کے بھی کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔